آگے جا کے بناؤں گا. حضرات ایک بات گوشگزار کر دوں کہ ہمارے ایک مقرر اور تھے فیض العلوم کے مفتی ساجد خان صاحب، انہوں نے اپنا وقت مولانا انصار احمد صاحب کو دے دیا ہے، اس لیے آپ اپنے وقت اور مفتی ساجد صاحب کا دونوں کا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تاثرات کے ساتھ فرمائیں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم او كما قال علیہ الصلاة والسلام. ایک بار دل کی گہرائیوں سے سارا مجمع اس قدر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھے کہ ایک درود ہی ایمان کو ہلانے کے لیے کافی ہو جائے. اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. خوف و اندیشہ تقدیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. مالک روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا انشاءاللہ. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی عظیم الشان علماء کرام اور ضلع رامپور کے غیور غیرت مند جرأت مند حوصلہ مند غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چند تمہیدی باتوں کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. پہلی بات مبارکباد کے مستحق ہیں یہ تمام حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے کہ آپ نے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کر کے ضلع رامپور کی عوام کو مسلمانان رامپور کو متحد ہونے کی آواز دی ہے. دوسری بات میں ضلع انتظامیہ کو ایک چیز کے لیے بڑی خصوصیت کے ساتھ مبارکباد دے رہا ہوں کہ جس کے سلسلے میں حضرت قبلہ مفتی محبوب علی صاحب، قاضی صاحب اور مولانا اسلم جاوید القاسمی صاحب نے اس سے پہلے بھی اور دیگر علماء نے جامع مسجد رامپور میں جس کی گستاخی پر مسلمانان رامپور کو آواز دی تھی، کل اس کے ناپاک قدم رامپور میں پڑنے والے تھے لیکن ضلع انتظامیہ نے رامپور کی حدود سے پہلے ہی اس کو واپس کر دیا. ہم اس کے لیے آپ کے بے پناہ مشکور ہیں. تیسری بات موجودہ حکومت نے ایک انصاف پسند منصف ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی پر جو پابندی لگائی ہے اور حق بولنے کی جو اس کو سزا دی ہے اور زور الفاظ میں رامپور کے مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ کا یہ اعلان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی نیت میں 100% کھوٹ آ چکا ہے اور آپ ملک کو ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلم پورے ملک کا ایک
نوجوان اور ہر ہندوستانی آپ کے خلاف سڑکوں پر اس انداز میں اترے گا کہ پھر آپ کو اس کی قیمت چکانی بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں ہم ساتھ ساتھ کہ زی نیوز اور نیوز 24 کے اینکرز کو جس طرح آپ RSS کے ایجنٹ بن کے اسلام کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، کچھ زیادہ دن آپ کی یہ مہم چلنے والی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ سیکولر ہندو خود آپ کے پاس آ کے آپ کے چینل کا بائیکاٹ کرے، اور مسلمان خاص طور پر اس کو ہرگز برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو لو کمیشن نے سوال پوچھا ہے اور رائے شماری مانگی ہے، میں ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں، 16 سوالوں کا ایک پرچہ جو نکالا گیا ہے ویب سائٹ پر، عجیب بات ہے اور احمقانہ انداز ہے۔ مسائل سارے مسلمان سے متعلق اور رائے لی جا رہی ہے پورے ملک سے، تو 80% تو آپ ہیں ہی، پھر ہم 20% میں تو پہلے ہی شکست خوردہ ہو گئے۔ آپ کسی ایک مسئلے پر بھی مسلمانوں سے رائے لیجئے، ہم اسلام پر، شریعت محمدی پر، قرآنی قوانین پر، قانون الہی پر 99+9% مال و جان قربان کرنے والے دستخط آپ کو کر کے دے دیں گے۔ پھر ایک اور عجیب بات، رائے لیں گے آپ، رائے پہ فیصلہ کریں گے آپ، سری نگر میں رائے لے کے دکھائیے ذرا، اگر ہمت ہے لیجیے رائے وہاں، لیجیے رائے وہاں گجرات میں، لیجیے پورے ملک میں رائے، ہم آپ کو دستخط کر کے دیں گے کہ یہ ملک کا 70% رہنے والا انسان آپ کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے دیکھنا اچھا نہیں چاہتا۔ رائے پر فیصلے ہوں گے تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کی احمقانہ طریقوں سے آپ باز آئیں۔ اور میرے بھائیوں، آج جو ہم یہاں اور آپ جمع ہیں اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے، مسلمانوں کے مذہبی حقوق، مذہبی تشخص، مذہبی شعار اسلام، یعنی یہ کہ مسلمان نے جب ہندوستان کی آزادی کے وقت ہمارے بزرگوں نے اپنی تمام قربانیوں کے بعد ایک مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا نہ ہمیں حکومت چاہیے نہ وزارت چاہیے، بلکہ ایک چیز کہ اس ملک کا قانون سیکولر ہو، اس کا دستور سیکولر ہو، اور یہ ملک جمہوریت پر مبنی ہو۔ اس کے سوا ہمارے بزرگوں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اور اسی دستور نے ہمیں آرٹیکل 25 کے تحت یہ اجازت دی ہے ہم اپنی اذانوں